بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آغاز کرتا ہوں۔ زخموں کو رفو کر لیں دل شاد کریں پھر سے، زخموں کو رفو کر لیں دل شاد کریں پھر سے، خوابوں کی کوئی دنیا آباد کریں پھر سے۔ تو دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں انسان کی سوچ کی حد محدود بھی ہے اور لامحدود بھی ہے، اور کس جگہ پر انسان کی سوچ محدود ہوتی ہے اور کس جگہ پر لامحدود ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ انسان کی سوچ کس جگہ پر آ کر محدود ہو جاتی ہے۔ سوچ کے بارے میں بہت سارے نظریات ہیں۔ بعض لوگوں کے خیال میں سوچ کی کوئی حد نہیں ہے اور ایک شخص کی سوچ بہت بڑی کامیابی یا کامیابی کے منصوبے بنا سکتی ہے۔ بل گیٹس کی سوچ ہی تھی کہ جس نے سافٹ ویئر کی دنیا کو اپنے اشاروں پر نچا دیا۔ سوچ کی حد اس بات پر منحصر ہے کہ انسان کیا سوچ رہا ہے، کون سوچ رہا ہے اور وہ کیا سوچ رہا ہے۔ ہماری سوچ ہمارے علم اور ذہن تک محدود ہوتی ہے۔ جب ہمیں کسی کام یا منصوبے کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو تو ہم اس کے بارے میں کیا نظریات قائم کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کیا سوچ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہے کہ کچھ اصولوں اور قوانین کی روح سے دیکھا جائے تو بعض جگہوں پر انسان کی سوچ کی حد محدود ہو جاتی ہے۔ زندگی میں کچھ لمحات یا موضوعات ایسے ہیں جن پر سوچنا سختی سے منع ہے، وہاں پر جا کر انسان کو کچھ بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ تو وہ کون سے موضوعات ہیں، وہ کون سے لمحات ہیں جن پر اس جگہ یا اس مقام پر جا کر سوچنا بالکل بھی انسان کو زیب نہیں دیتا۔ تو دوستو، ہم بتاتے ہیں آپ کو وہ موضوعات، وہ نظریات، وہ لمحات کون سے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ لوگوں کی حیثیت کے بارے میں قدرتی تفکر کرنا کہ قدرت نے اس کو ایسا کیوں بنایا، یا قدرت نے اس کے ساتھ ایسا کیا کر دیا، یا کسی شخص کی بدحالی اور اس کی بیماری کے بارے میں سوچنا انتہائی بدتمیزی ہے۔ اختیاری طور پر ہماری سوچ کہیں نہیں جاتی اور ہم اپنی محدود حد کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی سوچ کو توسیع دیں، اسے وسیع کریں، اور اپنی سوچ کو بڑا کرنے کے بعد، اپنی سوچ کو توسیع دینے کے بعد ترقی کی دنیا میں داخل ہوں۔ انسان دماغ پر زور دے کر بڑا کیوں نہیں سوچتے؟ تو دوستو، میں آج آپ کو دو چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جس کا انسانی زندگی پر بہت گہرا اثر ہے، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں وہ ہم سب ان کے ساتھ لڑتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا روز واسطہ پڑتا ہے۔ وہ دو چیزیں قسمت اور رزق ہے۔ ہر انسان سوچتا ہے کہ میری قسمت میں فلاں نہیں، میری قسمت میں فلاں نہیں۔ جب کسی ناکام کو دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو بھی یہ خیال کرتا ہے کہ میری ناکامی بھی اس طرح لکھی ہوئی ہے، میری ناکامی، میری زندگی کے اندر بھی ہمیشہ ناکامی ہے، مجھے کوئی کامیاب راستہ نہیں مل رہا، مجھے کوئی کامیاب کام نہیں مل رہا، میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، میں کس جگہ پر جا کر اپنی سوچ کو، اپنی کامیابی کو ڈھونڈوں۔ اور جو دوسری چیز ہے میرے دوستو، وہ رزق ہے۔ ہر کام کے اندر آپ نے رزق لینا ہوگا، وہ انسان کی زندگی کے اندر ہی پایا گیا ہے۔ رزق انسان کی پیدائش سے لے کر مرنے تک انسان رزق پر جیتا ہے، رزق پر مرتا ہے، رزق پر ہی رہتا ہے۔ ہر انسان کو یہ نہیں معلوم کہ میرا اگلا لمحہ کس جگہ پر جانے والا ہے، اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے، اگلے لمحے میں میری زندگی پلٹنے والی ہے، میری زندگی بگڑنے والی ہے، میرے حالات، میرے واقعات کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ انسان نہیں سمجھ سکتا کہ میرے اگلے سیکنڈ کے اندر میری قسمت کا سکہ کس طرح بدل سکتا ہے، میری قسمت کا ستارہ کس طرح سے چمک سکتا ہے۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ بس میری قسمت، میری قسمت، میری قسمت۔ تو میرے دوستو، قسمت کے ساتھ رزق لینا آپ کو ہوگا۔ جب آپ رزق لیں گے تو آپ کی زندگی بدلے گی، جب آپ کی زندگی بدلے گی تو آپ کو سب کچھ عیاں ہو جائے گا کہ اب تک میری زندگی کیوں نہیں بدلی تھی۔ تو میرے دوستو، زندگی بدلنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ زندگی بدلنے کے لیے زندگی کی قیمت دینی پڑتی ہے، کامیاب زندگی کی انسان کو قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اور قسمت اور یہ رزق، یہ دونوں بہن بھائی ہیں۔ پروفیسر اسکاٹ گیلوے کے پاس ایک متعلقہ سوال ہے جو کامیابی کا فیصلہ کرتے وقت انسان کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے ہر چیز میں مکمل سالمیت اور رہنمائی ہونی چاہیے، اور پھر بہترین لوگوں کی خدمات حاصل کریں
اور اس کے بعد ان کے راستے سے ہٹ جائیں، اور غلطیاں کرنے سے کبھی مت گھبرائیں۔ انگلش کا ایک فقرہ ہے، لائف بیکم ایکسپیرینسز اینڈ ایکسپیرینسز بیکم بیڈ ایکسپیرینسز۔ زندگی ہمیشہ تجربوں سے حاصل ہوتی ہے، اور اچھے تجربے برے تجربوں کے بعد ہی انسان کو آتے ہیں۔ تو کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر ناکامیوں سے گھبرائیں نہیں، ان کا سامنا کریں، ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ اور ہاں دوستو، ایک اور بات یاد رکھیے، انسان کی سوچ کی کوئی حد نہیں۔ انسان کی خواہش کے مطابق انسان اپنی زندگی میں پیسہ کما سکتا ہے۔ اس کی خواہش کے مطابق دنیا کے اندر بہت سارے مواقع ہیں جہاں پر جا کر اپنی صلاحیتوں کو لگا کر وہ انسان پیسہ کما سکتا ہے۔ ان سب باتوں پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے اندر بیٹھے خوف کو باہر نکال کر پھینکیں۔ جب آپ اپنے اندر سے خوف کو، ڈر کو باہر نکال کر پھینکیں گے تو آپ کے اندر پھر ایک خود اعتمادی پیدا ہوگی، آپ ہر مصیبت کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں گے۔ اور ہاں، جو لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں ان کی تنقید کو کامیابی کی علامت سمجھ کر قبول کریں، اور پھر تیزی سے اپنی کامیابی کا سفر شروع کریں، اور اپنا ایک روڈ میپ بنائیں، اور پھر تیزی سے اس پر آپ عمل کرنا شروع کر دیں، اور کامیابی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ ایک معمول قائم کریں اور اس پر قائم رہیں، پھر دیکھیں کہ کامیابی کیسے آپ کے قدم چومتی ہے، کیسے آپ کی غلامی کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو، اپنی آخرت کے بارے میں بھی فکر مند رہیں، اور کیونکہ انسان کی زندگی بہت تھوڑی اور عارضی ہے، انسان نے اسی زندگی کے اندر اپنی دنیا کو بھی اچھا کرنا ہے اور اپنی آخرت کو بھی اچھا کرنا ہے۔ تو لہٰذا دوستو، اپنی دنیا کے چکر میں نہ رہیے، اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر کیجیے، کیونکہ انسان کی اصل زندگی کا آغاز جو مرنے کے بعد ہونا ہے، اس کے بارے میں ہم نے اسی دنیا میں رہ کر تیاری کرنی ہے، کیونکہ یہ عارضی زندگی ہے، چند عرصے کی زندگی ہے، تو اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے اور آخرت کی زندگی کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ تو دوستو، اس لیے نماز پڑھتے رہیے۔ کوئی شام مجھ میں قیام کرے، کوئی شام مجھ میں قیام کرے، میرے رنگ روپ کو نکھار دے۔ کوئی شام مجھ میں قیام کرے، میرے رنگ روپ کو نکھار دے۔ جو گزر گئی سو گزر گئی، میری باقی عمر سنوار دے۔ اوکے دوستو، وش یو بیسٹ آف لک۔ اللہ حافظ۔